یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ 6 ایسے جاندار ہیں جن کو مارنا منع ہے۔ امام صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 جانداروں کو مارنا سختی سے منع کیا گیا۔ بڑھتی ہوں ویڈیو کی طرف، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کریں تاکہ ہم اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر سکیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی شہد کی مکھی کے بارے میں۔ شہد کی مکھی کو مارنا اسلام میں سختی سے منع ہے اور اس کی ممانعت کی گئی۔ ان میں بہت ساری وجوہات ہیں جن میں شرعی احکامات اور اس کے دنیاوی فوائد دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں میں اپنے چھتے بنائے۔ یہ انسانیت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ شہد کی مکھی کو مارنے سے اس لیے بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ انسانوں کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا مائع یعنی شہد انسانوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اس کو مارنا اس لیے بھی منع کیا گیا کہ شہد کی مکھی پاک خوراک کھاتی ہے، شہد بناتی ہے اور اس پر وحی نازل ہوئی۔ دوسرا جاندار جس کو مارنا سختی سے منع کیا گیا وہ ہے چیونٹی۔ کہا جاتا ہے کہ چیونٹی نے قحط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دعا کی اور بارش ہوئی۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا ایک اور واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بلوں میں چلی جائیں تاکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر انہیں کچل نہ دے۔ چیونٹی کی عقل نگران اور خدشہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، شکر الہی ادا کیا اور حکم دیا کہ لشکر چیونٹیوں کو نقصان پہنچائے بغیر گزرے۔ سورہ نمل کی آیات 19 اور 18 میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی مخلوق کی بات پر توجہ دی جو ان کے عادل اور رحم دل حکمران ہونے کی دلیل ہے۔ چیونٹی کی آواز سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کا علم دیا۔ تیسرے نمبر پر جو جاندار ہے جس کو مارنے کا سختی سے منع ہے وہ ہے ہدہد۔ جی ہاں، ہدہد وہ پرندہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی سلطنت کی خبر دی۔ قرآن کریم کے مطابق ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کے بارے میں خبر دی۔ وہ قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور ایک عظیم تخت پر حکومت کرتی تھی۔ ہدہد نے یہ معلومات سبا کے سفر کے دوران حاصل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ کے مطابق وہاں کے حالات سے آگاہ کیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ عورت ملکہ بلقیس اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک خط ملکہ بلقیس کی طرف روانہ کیا۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس نے حق قبول کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ نمل آیت 20 تا 44 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جہاں ہدہد کی ذہانت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمل درآمد کا ذکر ملتا ہے۔ اب بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے پرندے کی طرف جو اہل بیت کے مصائب یاد کر کے روتی ہے اور سورہ حمد کی تلاوت کرتی ہے۔ جی ہاں، ابابیل۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں پرندوں کے لشکر کے ذریعے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اہل بیت سے نسبت اس وجہ سے ہے کہ کچھ مقررین اس واقعے کو استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ پرندے ابابیل جو کعبہ کی حرمت کے محافظ تھے، وہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی بلند شان اور ان پر ہونے والے مصائب کو دیکھ کر کس طرح غمگین ہوئے ہوں گے۔ اہل بیت کو یاد کر کر کے رونا دراصل اس عقیدت کا اظہار ہے کہ کائنات کی ہر شے یہاں تک کہ پرندے بھی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف پر کس قدر غمگین ہوئے ہوں گے۔ ایک اور جاندار جس کو مارنے کا حکم نہیں ہے وہ ہے مینڈک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی اس نے کوشش کی۔ بعض روایات سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تو اسلامی روایات اور احادیث میں مختلف جانوروں کے رویوں کا ذکر ملتا ہے جن میں مینڈک کا تذکرہ بہت نمایاں ہے۔ روایات ہے کہ جب آگ بھڑکائی گئی تو مینڈک نے اپنے منہ میں پانی بھر بھر کر اس آگ پر ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اسے بجھانے میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اگرچہ مینڈک کے تھوڑے سے پانی سے اتنی بڑی آگ نہیں بجھ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی بساط کے مطابق حق کا ساتھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے اس عمل سے کیا ہوگا تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے نبی کی مدد کی کوشش کی۔ مینڈک کے برعکس چھپکلی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی، اس لیے اسے مارنے کا حکم دیا، یعنی چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔